بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اخوت ٹی وی۔ اخوت ٹی وی کی کامیابی اس چیز سے لگائی جا سکتی ہے کہ اخوت ٹی وی کی ویڈیوز ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہم پھر بھی ناظرین اور سامعین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ سوسائٹیز اور کوآپریٹو بائی لاز کے متعلق لوگوں کو جو انفارمیشن چاہیے وہ ہماری ویڈیو سے ملتی رہے۔ آج ہم بات کریں گے فیڈرل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے الیکشن 2022 کے متعلق۔ ہم نے 17 جون کو روزنامہ جنگ میں فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے الیکشن کے بارے میں دیکھا۔ فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبران میں خوشی کی لہر دوڑی، لیکن یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی جب کچھ لوگوں نے گروپس میں شیئر کیا کہ 7 اگست کو محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ اس 9 یا 10 محرم کا جو تقدس ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ 9-10 محرم کو شورا کے دن ہوتے ہیں جس میں عقیدت کے لیے تمام مسلمان قرآن خوانی کرتے ہیں اور ان شہداء کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن اس چیز میں جو اضطراب ہوا کہ آخر اس طرح کی ڈیٹ دینے کا کیا مقصد تھا، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے پریس کلب کے جو دوست ہیں ان کو ساتھ لے جا کر ڈی سی صاحب سے ملتے ہیں۔ تو دوستوں کی کوشش سے بحمد اللہ تعالی آج 20 جون کو ہمیں ڈی سی صاحب سے ملنے کا وقت ملا۔ طے شدہ وقت کے مطابق تمام پریس کلب کے ممبر اور اخوت ٹیم کے لوگ ڈی سی صاحب سے ملے۔ مختلف امور پر بات ہوئی، لیکن ہمارا جو اصل مقصد تھا وہ فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات کے متعلق بات کرنا تھا۔ کچھ دوستوں نے اس موضوع کا آغاز کیا، مختلف سوالات کیے۔ ڈی سی عرفان نواز صاحب نے اس کے بارے میں مدلل جواب دیے، تمام لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی۔ تو ایک دوست نے فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے الیکشن کے بارے میں بات کی، تو ڈی سی صاحب نے واضح طور پہ بتایا کہ ان سے بائی مسٹیک 7 اگست 2022 کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، لیکن بات کو جاری کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اگست کے آخری ہفتے میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ الیکشن کروا دیں گے تاکہ سوسائٹی کے معاملات مینجمنٹ کمیٹی کو سونپ دیے جائیں، اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب کے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو الیکشن کروا کے مینجمنٹ کمیٹی آئے اور سوسائٹی کے معاملات کو بہتر طور پہ چلا سکے۔ یہ ملاقات اور یہ میٹنگ تھی وہ بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ تمام پریس کلب کے ممبران نے ڈی سی صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اپنے بزی شیڈیول سے ٹائم نکال کر ممبرز کو دیا۔ اخوت ٹیم ہمیشہ اپنی کاوش، اپنی کوشش ممبران کے لیے جاری رکھے گی۔ اخوت ٹیم کا مقصد ممبران کی آواز کو اداروں تک لے کے جانا، اخوت ٹیم کا مقصد ممبران کے مسائل کو حل کروانا، چاہے وہ ڈی سی صاحب کے پاس ہوں، رجسٹرار کے پاس ہوں، سرکل رجسٹرار کے پاس ہوں، کمشنر صاحب کے پاس ہوں، یا کورٹ کے کچہری میں ہوں۔ تو اخوت ٹیم ہر جگہ پہ لوگوں کی آواز بن کر لوگوں کے اندر بھی جا رہی ہے اور لوگوں کی آواز کو ایوان بالا تک لے کے جا رہی ہے۔ آخر میں ہمیشہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔